البتہ اگر تو فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بن کے آئے گی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ فرح حبیب نے اس لیے پریس کانفرنس کی کہ اس کی شادی شدہ بہن کو 7 دن سے اٹھا لیا گیا تھا۔ نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ قانونی ہے، نہ یہ آئینی ہے۔ دستی اپنی طرف سے مسلط کی ہوئی آئیڈیالوجی کو اب زبردستی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں ہوگی۔ اگر وہ کریں گے تو میں کنڈیمٹ آف کورٹ یا کڈنیپنگ کا پرچہ درج کراؤں گا۔ آپ بتائیے گا کہ صنم جاوید کے خلاف رپورٹ جمع ہوئی ہے کہ صرف 2 مقدمات ہیں، جی تو اس سے آگے کوئی تفصیل ہے اور ان دونوں مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے؟ جی، دونوں مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ ایک میں ہم نے گارنٹی باؤنڈ بھر دیا تھا، دوسرے میں ہم نے بھرا نہیں تھا۔ 11 تاریخ کی ضمانت ہوئی ہے۔ 8 دن تک ہم نے انتظار کیا کہ اگر ان کے پاس کوئی اور چارج، کوئی کیس ہے تو یہ ہمیں بتائیں یا کورٹ میں جائیں۔ یہ ہمیں بتا نہیں رہے تھے، ہم پھر کورٹ میں آ گئے۔ کورٹ کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی اور چارج نہیں ہے 2 مقدمات کے علاوہ۔ اب تو کب تک ضمانت؟ میں آج ہی کوشش کروں گا کہ اس کا باؤنڈ بیل بھروں اور اس کو ریلیز کرواؤں۔ اگر ان کو کسی اور مقدمے میں شامل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیوں کر لیا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ میں لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ اور کوئی کیس نہیں ہے۔ اگر وہ کریں گے تو میں کنڈیمٹ آف کورٹ یا کڈنیپنگ کا پرچہ درج کراؤں گا اب ان پہ۔ ہائی کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا لاہور پنجاب میں۔ ادھر وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم نے ساری ایجنسیز کو پارٹی بنایا تھا، فیڈرل ہوں یا صوبائی، اور سب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے خلاف اور چارجز ہیں تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کورٹ کو بتا دیا کہ جی اس کے خلاف اور کوئی کیس نہیں ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی حراست ہوگی، وہ اغوا ہوگا۔ ہم اس کے خلاف پرچہ بھی درج کرائیں گے اور عدالت میں بھی آئیں گے۔ بطور والد آپ جو ہے وہ ڈٹے رہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے نظریاتی اختلافات بھی ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے لیے باعث فخر ہے؟ میری بیٹی، میرے بچے تمام میرے لیے باعث فخر ہے۔ ہم نے ان کی تربیت یہ کی ہے کہ آپ نے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ لائف کاسٹ پہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی بھی میرا بچہ لائف کاسٹ پہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے اور اس غلطی کی کوئی سزا ہوگی تو وہ اس کو بڑی بہادری سے برداشت کریں گے۔ میری بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا اور وہ 5 مہینے سے ہے، اور وہ جب بھی آتی ہے مسکراتی ہوئی آتی ہے۔ اور میں ایک دن بڑا پریشان تھا تو مجھے اس نے کہا کہ پاپا آپ نے ساری زندگی ہمیں یہ کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور کسی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پریشانی کی ریزن وہ نہیں تھی کیونکہ اس دن اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی بیٹی کی بازو جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی، میں اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو میں نے اس کو وہ بات بتانی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے ہی ایک مشکل وقت گزار رہی تھی، اور میں یہ بات اس کو بتا کے اور مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی میری فیلنگ تھی جس سے اس نے فیل کیا کہ میرے والد کچھ پریشان ہیں۔ 5 مہینے کا وقت بڑا کٹھن، آپ کا داماد بھی، آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے نظام چل سکتا ہے یا یہ جمہوری انداز ہے؟ نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ قانونی ہے، نہ یہ آئینی ہے۔ نہ یہ پاکستان کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں، نہ یہ عدلیہ پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ یہ زبردستی اپنی طرف سے مسلط کی ہوئی آئیڈیالوجی کو اب زبردستی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں ہوگی، نقصان ہوگا۔ اچھا، مریم نواز کے والے سے آپ نے بات کی کہ آپ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں آپ کی بیٹی رضامند ہو جائے گی مریم نواز کے مقابلے؟ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ صنم جاوید جو ہیں وہ مریم کے خلاف الیکشن لڑیں۔ یہ پی ٹی آئی کے جو میڈیا سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا، اور اس کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اور اگر وہ پارٹی انٹیکٹ رہتی ہے اور پارٹی اس کو ٹکٹ دیتی ہے، یہ اس کی آزاد ول ہوگی، وہ الیکشن لڑے، میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ اس کے ظاہر ہے میرا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، وہ جہاں سے وہ الیکشن لڑے گی وہاں میں مریم کا ووٹر بھی نہیں ہوں اور میں صنم کا ووٹر بھی نہیں ہوں گا۔ میرا حلقہ الگ ہے۔ میں اپنے حلقے میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں میرے شکیل پاشا صاحب، ان کی کیمپین چلا رہا ہوں گا۔
آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی طور پر وابستہ ہے، آپ نے پیپلز پارٹی سے رابطہ بھی کیا، لیکن آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں ملا بلکہ انکار کر دیا گیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تھا، نہ پیپلز پارٹی کا اس سارے معاملے میں کوئی رول تھا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر مجھے جن دوست کے تھرو اپروچ کہا تھا، میں نے ان کو ان کی جو مطالبہ تھا وہی تھا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں اور صنم سے کہیں کہ وہ لکھ کے دے دے اور اس سارے معاملے سے باہر نکلیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر مجھے پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا۔ پیپلز پارٹی میری پارٹی ہے، صنم کی پارٹی تو نہیں ہے، وہ صنم کا کیس کیوں لڑے گی؟ میں کیا کھڑا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کے نمائندے کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ صنم نے پریس کانفرنس نہیں کی، جبکہ فواد چودھری، فاروق حبیب، باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے پریس کانفرنس کر گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ یار وہ میں نے کل بھی اس بات کا جواب دیا تھا، اور میں نہیں جانتا ان کی کیا مجبوریاں تھیں۔ مجھے نہیں پتا فاروق حبیب کی کیا مجبوری تھی۔ جو میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، اگر وہ سچ ہے تو بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ فاروق حبیب نے اس لیے پریس کانفرنس کی کہ اس کی شادی شدہ بہن کو 7 دن سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اگر یہ وجہ تھی تو یہ تو آپ کوئی بھی شخص جس کی عزت، جان یا مال جو ہے وہ خطرے میں ہوگا، وہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے بعد بھی کھڑے رہتے ہوں گے۔ اگر وہ تو جب آزاد ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ فاروق حبیب نے کیوں کی، صداقت عباسی نے کیوں کی، اور وہ دوسرے لوگوں نے کیوں کی۔ یہ ان کا ایشو ہے، میرا ایشو ہی نہیں ہے وہ۔ نواز شریف کیا ابھی لاڈلا ہے یا عمران خان لاڈلا ہے؟ نہیں، نواز شریف جو ہے جی وہ ان کا پکا والا لاڈلا ہے۔ وہ اس کو پہلے انہوں نے اس لیے جوتے لگا کے باہر نکالا تھا کہ وہ پاور شیئرنگ میں شیئر زیادہ مانگ رہا تھا، اور عمران خان صاحب ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ 5th جنریشن وار کو میں نے ہیڈ کر رہے تھے ان کے بیہاف پہ، اور وہ انہوں نے اب اتنا ہیڈ کر لیا ہے کہ جنہوں نے اس 5th جنریشن وار کو شروع کیا تھا، اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے پڑھیں تو المیہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اداروں کے ساتھ۔ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ پاکستان میں اگلی حکومت کس کی ہے اور کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تو فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بن کے آئے گی، اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور مے بی 2nd نمبر پہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ نون لیگ کا اب کوئی سکوپ نہیں رہ گیا ہے پنجاب میں، تو اسپیشلی لوگ ان کا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ وہ باہر 3-4 دفعہ جو انہوں نے، وہ جو شوباز بوٹ پالش والا ہے، اس نے 3 دفعہ 4 دفعہ باہر جلسہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اپنے ہی لوگوں کے خلاف 94 حلقے کے 94 لوگوں کے خلاف FIR بھی لانچ کرائی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے میرے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہونا ہوگا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی الیکشن میں جانے سے پہلے، جیسا اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں یا جیسا بلاول نے کل کہا، ساری پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک کوئی منیمم فارمولا سیٹل کرنا چاہیے کمپین کے لیے، کیونکہ اتنے ٹینس ماحول میں فیئر الیکشن ممکن نہیں ہے، اور اس سے الیکشن کی جگہ اور انتشار پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھایا جائے اور سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے، دشمنی میں تبدیل نہ کیا جائے۔